بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 25 جون 2020 کا دن ہے، مائیکل جیکسن کا یوم وفات۔ کیا آپ جانتے ہیں مائیکل جیکسن صدیوں تک زندہ رہنا چاہتا تھا؟ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کیا عجیب و غریب کام کیے؟ مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا، چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کے 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور ان شوز کے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لی۔ اس نے اپنے تمام دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا جا رہا تھا، وہاں مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے جان چھڑا لی، لہٰذا اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینک میں سوتا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ ان ڈونر نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء سے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہسپتال لے گئے۔ اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس نے ہیوی ٹریفک سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے حد تحاشا نشانات موجود تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن انجیکشنز، یہ احتیاط اور ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اسی جہاں میں شفٹ ہو گیا جس میں ہر شخص نے زندہ رہنا ہے۔ اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت کا اعلان: انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس کے موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو، کوئی فرعون ہو، 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ روزانہ کی بنیاد پر انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔